الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، چند ہفتوں کے لیے تفسیر کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس کو موقوف کر کے چند انتہائی اہم اور ضروری موضوعات کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ باتیں میرے دل میں ڈال دے اور زبان سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے نافع ہو اور مفید ہو۔ آج کی اس مجلس میں چند باتیں اتباع سنت کے موضوع پر مجھے عرض کرنی ہے، اور اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں مجھے اس مجلس سے متعلق عرض کرنی ہیں۔ ہماری جو یہ مجلس ہے یہ خالص دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے، اور اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، ان کی باتوں کو سیکھنا سکھانا ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول جس طرح کی محبت کے قابل ہیں اور جیسی عظمت ان کی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور ان کے تعلق سے جیسا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ایسا ہی ادب و احترام ہمارا اس مجلس کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مجلس جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قائم کی گئی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، صحابہ کرام کے سامنے تو آپ کی ذات والا صفات موجود تھی اور آپ غایت درجہ ان کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی تعلیمات ہیں۔ لہذا جب آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جائے اور آپ کے دین پر گفتگو کی جائے اور آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے احوال کو بیان کیا جائے تو ہمیں اسی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جس طرح کے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے۔ صحابہ کرام جس درجے کا ادب کرتے تھے اور احترام کرتے تھے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہم جیسے بھی ہوں، ہم چاہے کتنے نچلے درجے کے ہوں اور صحابہ کرام کتنے اونچے درجے کے ہوں، ہر حال میں
ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ صحابہ ہی ہیں. ہمیں صحابہ کرام ہی کو دیکھ کر ہر عمل کرنا ہے. صحابہ کرام کے ادب کا یہ حال تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنان اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور تیروں کی بارش کی اور آپ کے قتل کا انہوں نے عزم اور پکا ارادہ کر لیا، تو اس موقع پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ جو بھی تیر آئے گا وہ حضور تک پہنچنے سے پہلے میرے جسم کے اندر داخل ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ حضور کی طرف پیٹ کر لیتے اور دشمنوں کی طرف اپنا چہرہ اور سینہ کر لیتے تو بہت سے تیروں سے وہ اپنے کو بھی بچا سکتے تھے. لیکن اس موقع پر بھی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف اپنا چہرہ کیا اور دشمنوں کی طرف جہاں سے تیر آ رہے تھے اس طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور سارے تیر انہوں نے اپنے جسم کے اوپر لے لیے. تو اس موقع پر بھی صحابہ کرام کا ادب دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف اپنی پیٹ کرنا گوارا نہیں کیا. تو آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں. یہ مبارک مجالس ہیں جن میں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ کی زندگی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمارے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مبارک مجلسوں کا ادب کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی دینی مذاکرہ ہو تو سب آمنے سامنے موجود ہوں، یہی اصل سنت ہے. لیکن ہمارا جو یہ پروگرام آن لائن ہوتا ہے یہ ہماری ایک مجبوری ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف ملکوں سے لوگ شریک ہوتے ہیں اور ان تمام ملکوں کے لوگوں کا ہر جمعے کو ایک جگہ جمع ہونا یہ ایک ناممکن ہے. لہذا مجبوراً ہم یہ پروگرام کرتے ہیں آن لائن. لیکن ہمیں آن لائن کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ فزیکلی جو اصل سنت ہے پروگراموں کی، دینی مجالس کی، ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کی مشابہت ہو جائے. لہذا اس مشابہت قائم کرنے کے لیے ایک درخواست اپنے ساتھیوں سے یہ ہے کہ ہم لوگ سب کوشش کریں کہ اپنا کیمرہ کھول کر سنیں، کیونکہ آمنے سامنے جب بات ہوتی ہے تو سب نظر آتے ہیں. تو ٹھیک ہے ہم یہاں آمنے سامنے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم کیمرہ کھول لیں گے تو کم از کم اس کی مشابہت ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہم مجبوراً یہ آن لائن پروگرام کر رہے ہیں، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اصل کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جب کیمرہ کھلا ہوتا ہے تو پھر انسان ادب و احترام جو اس مجلس کا تقاضا ہے اس کا بھی خیال کرتا ہے. اور کیمرہ اگر بند ہوتا ہے تو شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، لہذا لیٹ جاؤ یا ایسے طریقے سے بیٹھ جاؤ جس میں تم کو آرام ملے، مگر وہ ادب کے خلاف ہو اس مجلس کے. تو ہم شیطان کو موقع نہ دیں. ہم اگر کوئی عذر نہ ہو، بلا عذر اگر ہمیں کوئی عذر نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ کیمرہ کھول کر ہم سنیں اور پھر اس مجلس کا جو ادب ہے اس ادب پر ہم عمل کریں. کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ علم جو ہے، یہ علم دین ایسا علم ہے، اس کے ساتھ ادب کا بہت گہرا تعلق ہے.
ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ہمارے اساتذہ کرام ایک بات کہتے تھے کہ اللہ جو نوازتے ہیں وہ ادب کی بنیاد پر نوازتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ذہین ہے اور کون ذہن ہے۔ اللہ جو نوازتے ہیں وہ طالب علم کے ادب کی بنیاد پر نوازتے ہیں۔ یہ ہم اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے سنتے تھے، لیکن ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا اور ہم نے خود اس کا تجربہ کیا کہ ہمارے ساتھیوں میں، خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند میں جب دورہ حدیث کا ہمارا سال تھا، آخری سال تھا، تو ہم تقریباً ایک کلاس میں 800 سے زیادہ ہم ساتھی تھے، 807 یا 808 اسی طرح کل تعداد تھی ہماری۔ تو ہم نے اپنے ان ساتھیوں کو جو بڑے ذہین تھے اور محنتی بھی تھے اور امتحان میں اعلیٰ نمبرات لاتے تھے، ان کی پوزیشن آتی تھی، لیکن ادب ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ وہ اساتذہ کا بھی ادب نہیں کرتے تھے، کتابوں کا بھی ادب نہیں کرتے تھے، درسگاہ کا بھی ادب نہیں کرتے تھے، اور اسباق کا بھی ادب نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے طلباء ہمارے جو ذہین بھی تھے، محنتی بھی تھے، اعلیٰ نمبرات بھی لاتے تھے، آج ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ کسی دکان پہ یعنی وہ ملازمت کر رہے ہیں، کسی آفس میں ہیں، یا اپنے گاؤں میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن ایسے ہمارے بہت سے ساتھی ہیں کہ جو کن ذہن تھے، پڑھائی میں کمزور تھے، لیکن ان کے اندر ادب و احترام بہت تھا۔ وہ اساتذہ کا بھی ادب کرتے تھے، کتابوں کا بھی ادب کرتے تھے، اس علم سے جڑی ہر چیز کا ادب کرتے تھے۔ آج وہ بڑے بڑے مدرسوں کے شیخ الحدیث ہیں، آج وہ بڑے بڑے مدرسوں کے شیخ التفسیر ہیں، اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے نہ ہمارے ذہن کے محتاج ہیں، نہ ہماری محنت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل میں عظمت دیکھتے ہیں کہ اس علم کی کتنی عظمت ہے اور کتنا ادب ہے۔ اللہ پاک اس کی بنیاد پر بھی بندے کو نوازتے ہیں، اس کو بھی دیندار بناتے ہیں، اور اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں۔ اسی لیے عربی میں مشہور مقولہ ہے، علم بلا ادب کجسد بلا روح، کہ وہ علم جس کے ساتھ ادب نہ ہو، بے ادبی کے ساتھ حاصل ہونے والا علم ایسا ہے جیسا کہ ایک وہ جسم جس کے اندر روح نہ ہو۔ جب جسم کے اندر جان نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی، تو مردہ ہوگا۔ تو علم کے اندر جان ڈالنے والی چیز جو ہے وہ ادب ہے۔ لہذا ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ ہی کی توفیق سے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں توفیق دے دی، اور اس مجلس میں جہاں خالص اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ نے وہاں لا کے ہمیں بٹھا دیا۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مجلس کی قدر کریں اور ہم ادب اور عظمت کا معاملہ کریں۔ کوئی ہماری طرف سے ایسا عمل نہ ہو جو اس مجلس کی عظمت کے خلاف، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتے ہیں ان کو اللہ نوازتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے نہیں۔ کیونکہ پھر اگر ہم بے ادبی کے ساتھ ان مجالس کو سنیں گے تو یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ ہماری معلومات میں تو اضافہ کرے گا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ چیزیں ہمارے معمولات میں نہیں آئیں گی۔ اور ہمارا مقصد جو ہے ان مجالس سے اپنی دینی نالج میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ ان تمام باتوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی جاتی ہیں، ان کو اپنی زندگی کے معمولات بنانا ہے،
معلومات کے اندر اضافہ کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لہذا یہ چند باتیں اس مجلس سے متعلق مجھے عرض کرنی تھی۔ اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اتباع کے معنی اردو میں آتے، اتباع عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں پیروی کرنا۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ پیروی کرنا یعنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ جب ایک شخص آگے جاتا ہے، ریتیلی زمین ہے تو اس کے پیروں کے نشانات پڑتے ہیں، تو جو پیروں کے نشانات اس ریتیلی زمین پہ پڑتے ہیں اس کو نقش قدم کہتے ہیں۔ اب پیچھے آنے والا اگر اسی نقش قدم پر پیر رکھتا ہوا آگے جائے گا تو اس کو کہتے ہیں اتباع، پیروی کرنا۔ ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کو فالو کرنا، کسی کے ہر عمل کو کاپی کرنا، یہ اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں اپنی محبت کو چھپا رکھا ہے۔ جو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بنے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی پیارا بنے گا، لاڈلا بنے گا۔ چنانچہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے بندو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے کہ محبت کرنے والا کبھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب پہ کوئی پریشانی آئے، میرا محبوب جو ہے کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ جب تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے تو پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ گناہ اگر نامہ اعمال میں باقی رہیں گے تو پھر انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے، واللہ غفور الرحیم۔ تو ہمارا آج کل ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، لیکن اگر یہ دعویٰ صرف زبانی ہے تو اللہ کے یہاں اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ شاید ہی پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہو جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو، لیکن صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اس دعوے کے لیے ہمیں پروف بھی کرنا پڑے گا، ثبوت بھی دینا پڑے گا، دلیل بھی دینی پڑے گی کہ ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں، ہم زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ واقعتاً ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ پروف کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، کہ تم میرا اتباع کرو۔ جتنا نبی کا اتباع تمہاری زندگی میں ہوگا اتنا ہی تم اپنے دعوے میں سچے ہوگے، اور اگر تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن، تمہارے اقوال، تمہارے افعال، تمہارے احوال، تمہاری عبادات، تمہارے معاملات نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں
تو تمہارے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف زبانی دعویٰ نہ کریں بلکہ عمل سے ہم ثابت کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور سنتوں کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہذا ہمیں یہ جو سنتیں صبح شام تم لوگ بیان کرتے ہو ہمیں ان کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے اس باطل خیال کی قرآن کی یہ آیت تردید کر رہی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دعوے کا پروف کیسے پیش کرنا ہے؟ میری سنتوں کا اتباع کرو، پوری زندگی نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دو۔ آج کل ہم بہت سی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے چیزیں تھیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، ماڈرن ہو گیا ہے، اب یہ چیزیں جو ہے یہ صحیح نہیں ہیں۔ صحابہ کرام جب حضور کا کوئی قول یا فعل سامنے آ جاتا تھا تو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ جو کہ تو اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور مسجد کے کنارے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، جیسا کہ آج بھی کہیں جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، بہت سے لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، جب جگہ موجود ہے تو آپ بیٹھ کر سنیے، یہ بھی ادب ہے۔ کھڑے ہو کر سننا کہ جب تک جی لگے گا سنیں گے اور جب جی نہیں لگے گا اپنا چل دیں گے۔ اگر ہم کسی کے بیان میں کسی کے وعظ میں بیچ میں جا کے بیٹھ کے پھر تو پھنس جائیں گے۔ تو جس کے دل میں اتنی عظمت ہوگی اس دینی بیان کی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بات کیا کر رہا تھا؟ میں نے کیا بات کی؟ مجمع میں جو لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بیٹھ گئے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی راستے میں تھے، مسجد میں آ رہے تھے، انہوں نے راستے میں یہ جملہ سنا کہ بیٹھ جاؤ تو وہی راستے میں بیٹھ گئے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بیٹھنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کو جو مسجد کے اندر کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا ایک جملہ انہوں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ، تو جہاں سنا انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور اسی جگہ سڑک ہی میں بیٹھ گئے راستے میں۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ میرا مقصد تو ان لوگوں کو بٹھانا تھا جو مسجد کے اندر تھے، تم جو مسجد کے باہر تھے ابھی راستے میں تھے تمہیں بٹھانا مقصد نہیں تھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کا جذبہ دیکھیں، اتباع، جذبہ اتباع۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب میرے ان کانوں نے آپ کا یہ جملہ سن لیا بیٹھ جاؤ، تو ابن مسعود کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا دیں۔ آج کل ہم لوگ جو ہے بہت سی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے ماحول کے ناموافق ہونے کی وجہ سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ ایمان والوں کی ساری عزت اللہ نے سنتوں میں رکھی ہے، اللہ کے دین میں رکھی ہے۔
اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ہم لوگوں نے مغرب کی نقالی کی، اللہ کے رسول کی مبارک سنتیں چھوڑ کر ہم نے اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنا لباس سب ہم نے دشمنان اسلام کے مطابق بنا لیا، صرف یہ سوچ کر کہ ہم اگر دینی لباس میں ہوں گے، شرعی لباس میں ہوں گے، سنت کے مطابق لباس میں ہوں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ ہم نے ان کی نقالی کر کے کیا عزت حاصل کی؟ ہم اسی وجہ سے پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کو اپنا کر ان کے محبوب بن جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ نے ہماری ساری عزت جو ہے وہ اپنے دین میں رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی میں ہماری عزت ہے۔ اور مسلمان جو ہے یہ ماحول سے مرعوب ہونے والا نہیں ہے، مسلمان جو ہے غیروں سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے وہ دین دیا ہے کہ ہم دوسروں پر اپنا اثر قائم کریں، ہم اپنے دین کا رعب اور اپنے دین کی عظمت دوسروں پر ڈالیں، چاہے کہ ہم دوسروں سے مرعوب ہو جائیں، دوسروں سے متاثر ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نظر انداز کر دیں۔ اس سے بڑی ہماری کوئی کیا کہتے ہیں غلط فہمی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ان کو بھیجا گیا کفار مکہ سے مذاکرات کے لیے، تو وہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور صبح کو اٹھ کے جب سرداران قریش سے ملنے کے لیے جانا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کرنا تھا، تو ان کا جو پاجامہ تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا، آدھی نصف پنڈلی کے بقدر۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ تم اس حلیے میں سرداروں کے پاس جا رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو جو جتنا بڑا سردار ہوتا ہے اس کا پاجامہ اتنا ہی ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، چنانچہ جتنے بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کی جو ازار ہے، ان کی جو لنگی یا پاجامہ ہے وہ زمین پہ گھسٹتا ہوا جاتا ہے۔ تم اگر اس طرح ٹخنے سے اوپر پاجامہ کر کے ان کے پاس جاؤ گے، تمہاری کیا وقات رہے گی، تمہاری کیا عزت رہے گی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہ صحابی تھے، یہ دوسروں سے مرعوب ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے آئے تھے، دوسروں سے متاثر ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا ہاکذا ازار صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں ٹخنے سے نیچے کسی قیمت پر اپنا پاجامہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ سرداران قریش چاہے برا مانے چاہے اچھا مانے، چاہے مجھے عزت دے چاہے مجھے ذلیل کرے، میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں۔ اور جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران کے پاس گئے، فارس کے پاس گئے، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، تو فارس نے کسرا نے جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، ایران اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، اور یہ صحابہ کرام اس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ تو جب وہاں گئے تو شاہ ایران نے، کسرا نے، جو قیصر و کسرا ہے یہ اس زمانے کی سپر پاور تھے، تو کسرا نے ان کو مذاکرات کے لیے بلایا۔
تو جب یہ چند حضرات مذاکرات کے لیے اس کے محل میں گئے تو وہاں کھانے کے لیے انہوں نے دسترخوان سجایا. اب ظاہر ہے کہ شاہ ایران کے شاہی محل کا دسترخوان تھا، اور وہاں یہ صحابہ جو حضرت ربعی بن عامر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ بالکل سیدھے سادے کپڑوں میں تھے. وہاں کھانے کے دوران حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقمہ جو ہے وہ زمین پہ گر گیا. تو فوراً ان کو اللہ کے رسول کی سنت یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لقمہ جو گرا ہے برکت اسی میں ہو اور ہم اس برکت سے محروم ہو جائیں. تو وہ زمین سے اس لقمے کو اٹھا کے کھانے لگے. تو وہاں کے ایک مقامی شخص نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت ذلیل حرکت ہے. آپ ان شاہی لوگوں کے سامنے، شاہی محل میں، شاہی دسترخوان پہ یہ اتنی نیچی حرکت کریں گے تو کیا تاثر قائم ہوگا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا. ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اس جملے کو اپنے دل پہ نقش کر لیں اور پوری زندگی ان کے اس جملے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ اس زمانے کی سپر پاور ایران کے شاہی محل کے شاہی دسترخوان پہ وہاں کے بڑے بڑے درباریوں وزراء کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے زمین پہ سے وہ لقمہ اٹھایا جو ان کے یہاں انتہائی ذلیل کام سمجھا جاتا تھا، اور ٹوکنے والے سے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تھے صحابہ کرام. آج ہم کسی بھی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں غیروں کا ماحول ہے تو ہمیں شرم آنے لگتی ہے اپنے اسلامی لباس کے اندر، اسلامی وضاقتہ کے اندر. ہماری اگر داڑھی ہے تو ہم شرم کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس داڑھی کے ساتھ جائیں گے تو ان لوگوں پہ کیا اثر قائم ہوگا. صحابہ کرام کا آپ ایمان دیکھیے، وہ اسی کے اندر اپنی عزت سمجھتے تھے. چنانچہ اللہ نے ان کو ایسی عزت دی کہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں ان کے قدموں کے اندر آ گئی. اور اس سے پہلے بھی ایک عجیب واقعہ ہوا، میں وہ واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب یہ حضرات کسریٰ کے دربار میں پہنچے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کا جو دربار تھا اس نے گیٹ پہ ان کو روک لیا. اب ظاہر ہے ان کا جو لباس تھا وہ اسلامی لباس تھا، اور وہ بھی پرانے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اور سفر کر کے آئے تھے تو دھول گرد بھی ہوگی، گندے بھی ہوں گے. تو اس نے کہا کہ آپ اس لباس کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے. وہ ایک چوغا لے کر آیا اور کہا کہ جو بھی بادشاہ سلامت کے دربار میں، شاہ کسریٰ کے دربار میں جاتا ہے وہ اس لباس کو پہن کے جاتا ہے. تو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے اسلامی لباس میں جائیں گے اور ہم تمہارا یہ لباس نہیں پہنیں گے. بادشاہ سے کہہ دو ملنا ہو تو ملے، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تم سے ملنے کی. چنانچہ وہ اندر گیا. بادشاہ تک پیغام پہنچایا گیا کہ یہ تو عجیب و غریب لوگ ہیں، پہلی مرتبہ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا شاہی لباس ٹھکرا دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لباس نہیں پہنیں گے چاہے ملاقات ہو یا نہ ہو. بادشاہ نے کہا چلو چھوڑ دو، ان کی بات مان لو، ان کو اسی لباس میں آنے دو. اتنی دیر میں جب کہ بادشاہ کے پاس پیغام گیا، وہاں سے جواب آیا. ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور انہوں نے دھجیوں سے
کیا کہتے ہیں ستلی سے اس کو باندھ رکھا تھا. تو جتنی دیر یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ بادشاہ کا کیا جواب آتا ہے، وہ اپنی اس تلوار کو جس پہ رسی لپٹی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے لگے. تو جو وہ چوکیدار تھا، دربان تھا، اس نے کہا کہ تم اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ تو ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اس تلوار کو مت دیکھو، بے شک یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، ان بازوؤں کو دیکھو جن بازوؤں سے یہ تلوار چلتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ اپنے بازو کی طاقت، ہم بھی دیکھیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو ڈھال ہوتی ہے تلوار کے حملے کو روکنے کے لیے، جو سب سے مضبوط ہو وہ لے کے آؤ. چنانچہ وہ ایسی مضبوط لوہے کی ڈھال لائی گئی کہ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی تلوار سے اس کے ٹوٹنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جب وہ لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو دو، اس کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے. چنانچہ ایک شخص جو ہے وہ اس مضبوط ترین ڈھال کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا. ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا، اس کے دو ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئے. وہ جو ڈھال تھی اس کے دو ٹکڑے ہوئے وہ نیچے گر گئے. انہوں نے یہ بات بھی جا کے بادشاہ کو بتائی کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہماری اس ڈھال کے دو ٹکڑے کر دیے جس کے ٹوٹنے کا کسی بھی تلوار سے کوئی تصور نہیں تھا. خیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے. اب یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ کسرا ہے. کسرا شاہ ایران کہ دنیا کی ساری سلطنتیں اس کی طاقت سے کانپتی ہیں اور ساری دنیا کی سلطنتیں اس کے آگے غلام بنی ہوئی ہیں. یہ چند صحابی نہتے جن کے کپڑے بھی پھٹے پرانے، جن کی تلوار بھی ٹوٹی ہوئی رسی سے بندھی ہوئی، یہ شاہ ایران کے دربار میں پہنچتے ہیں. وہاں کا طریقہ یہ تھا کسرا کا کہ اس کی خود کی ایک بہت عالیشان شاہی کرسی تھی جس پہ وہ بیٹھتا تھا، اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہوتے تھے وہ سب کھڑے ہوتے تھے. کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. صرف کسرا اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھتا تھا، باقی جو بھی حاضرین ہو، کسی بھی ملک کا وفد آیا ہو، مقامی درباری ہو، وزراء ہو، کسی کو بھی اس کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، وہ سب کھڑے رہتے تھے. تو جب وہاں پہنچے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح گفتگو نہیں کریں گے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسی مجلس سے جہاں کہ کوئی شخص بیٹھا ہو اور باقی کھڑے ہو. انہوں نے کہا اگر ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، تو یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں لے کر آؤ، ہم بھی کرسی پہ بیٹھیں گے، یا پھر کسرا سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرو. یہ طریقہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے کہ ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہو اور باقی جو ہے کھڑے ہو. تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سنت کے اندر اپنی عزت کو سمجھا اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا، اور قیصر و کسرا جیسی طاقتیں صحابہ کرام کے قدموں میں آ گئی. تو آج ہم جو ہے جو دوسروں سے مرعوب ہوتے ہیں اور دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. یہ ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اس محبت کی کمزوری ہے. اگر ہمارے اندر سچی محبت ہو اور ہمارا ایمان جو ہے طاقتور ہو تو ہم کبھی کسی سے ہم تو مرعوب ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم تو روب ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لہذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اتباع سنت کی مشق کریں. یہ موقع تو کبھی کبھی آتے ہیں کہ جہاں دوسروں کے سامنے اپنے اسلامی تشخص کو باقی رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہمیں اس کے اندر
اتباع سنت کی نیت کرنی ہے. ہم بہت سے کام صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں، انہی میں اگر ہم اتباع سنت کی نیت کر لیں تو وہ عمل ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، ہم اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بن جائیں، پھر ہمارے دین کے اور دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اب مثال کے طور پہ حمام ہر ایک جاتا ہے، ٹوائلٹ، ہم رسول کی سنت کے مطابق جائیں کہ بایاں پیر رکھنا ہے اور جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وہ پڑھ کے اندر جانا ہے. اسی طرح نکلتے ہوئے دایاں پیر باہر نکالنا ہے اور جو حمام سے نکلنے کی دعا ہے اس کو پڑھنا ہے. یہ کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، یہ تو صرف ایک عادت بنانے کی چیز ہے. تو ہمارا یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا اور اتباع سنت کا نور ہماری زندگی میں آ جائے گا. اب بھوک لگ رہی ہے، دسترخوان لگا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو ایک دم بعض اکابر کہتے ہیں کہ ہم نے اتباع سنت کی باقاعدہ مشق کی. کھانا شروع کرتے کرتے ہم ایک دم رک جاتے تھے چند سیکنڈ کے لیے کہ اللہ کے رسول نے بھوک لگنے پر کھانا کھایا ہے تاکہ جسم کے اندر قوت پیدا ہو، اللہ کی عبادت میں سہولت ہو، لہذا ہم اسی نیت سے کھانا کھا رہے ہیں. اور اس نیت سے کھانا کھا رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہم ملازمت پہ جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، بزنس، جو بھی ہمارا ذریعہ معاش ہو، تو چونکہ رزق حلال کمانا اللہ کے رسول کی سنت ہے، لہذا ہم اس سنت کی نیت سے کام پر جائیں. ہم اپنے گھر والوں پہ صبح شام خرچ کرتے ہیں تو ہم اس وقت یہ نیت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے اہل و عیال کے ضروریات میں خرچ کرے. اب گھر میں ہم داخل ہوئے، ایک دم بچہ آ گیا بھاگ کر، تو ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ بچوں سے پیار کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ بچوں سے پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، تو ہمارا بچوں سے کھیلنا، پیار کرنا، دل لگی کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا. تو اتباع سنت کے لیے ہمیں کوئی پہاڑ نہیں کھودنے ہیں، کوئی مشقت نہیں کرنی ہے. بس اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے جو صبح شام کے ہمارے معمولات ہیں ان کو اتباع سنت کی نیت سے کریں اور سنت کے مطابق کریں. پھر دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کیسا نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اتباع کریں گے تو ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اور جب ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے تو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ہمارے اللہ پاک حل فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی چند مجلسوں میں بھی ہم سنتی کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے اتباع سنت کو آسان بنا دے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.